لاہور کے قابل فخر بیٹوں اور بیٹیوں، ماؤں بہنوں، نوجوانوں، کارکنوں اور قائدین، السلام علیکم۔ آج سے ایک روز پہلے عمران خان نے ایک ویڈیو پیغام دیا تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ خان نے کہا کہ خوف کا بت تو خان صاحب آئیے اور زبان پاک میں بیٹھ کر کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لو کہ تمہارے ساتھیوں نے، کارکنوں نے آج چیرنگ کراس پر خوف کا بت پاش کر دیا۔ ٹوٹ گیا ہے بت خوف کا۔ لاہور نے خوف کا بت توڑ دیا۔ اب سنیں میری بات۔ خوف کا بت تم نے توڑ دیا، ان بیٹیوں نے، ان بہنوں نے، ان ماؤں نے، خواتین نے، مردوں کے ساتھ خوف کا بت توڑ دیا۔ اب سنو اگلی بات سن لو، وہ اس سے بھی بڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ساتھ ہے۔ بیٹا ایک منٹ سن لے، ایک سیکنڈ سن لے، میں یہ ساتھ ہے سی پی او کا آفس۔ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے آ گئے ہیں، تم کہاں ہو؟ آج جو دینے والے ہیں وہ میدان میں ہیں، جو لینے والے ہیں وہ بھاگ گئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خوف کا بت ٹوٹنا۔ میں آج پہلے بھی کہہ چکا کہ آج ہم ایک نئی روایت قائم کر رہے ہیں۔ قانون بھائی وہ ذرا ایک سیکنڈ، وہ ذرا اونچا سنتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا اونچا سنتا ہے وہ۔ تو پھر میں آج پشاور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ اور دیگر شہر جن کا پہلی کھیپ میں چناؤ کیا گیا ہے، ان تمام شہروں کے کارکنان اور قائدین سے یہ آج ریگل اور چیرنگ کراس سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور نے بت کیا پشاور والے بت توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ملتان والے بت توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا فیصل آباد تیار ہے؟ گجرانوالہ تیار ہے؟ کراچی تیار ہے؟ کوئٹہ تیار ہے؟ گاؤں کریا قصبہ تحریک انصاف کا کارکن تیار ہے؟ تو پھر ایک نئی روایت، ایک پرامن تحریک، ایک جمہوری تحریک، کس کے لیے؟ آئین کی پاسداری کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسانی۔ کس کے لیے؟ یہ آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کراؤ، یہ کروا رہے ہیں؟ کیوں نہیں کروا رہے؟
ڈر گئے ہیں؟ ڈر گئے ہیں؟ کیا ان کی کانپیں ٹانک رہی ہیں؟ اچھا چلو سمجھ آ گئی. تو 90 دن میں انتخابات اس لیے نہیں ہو رہے کہ کانپیں ٹانک رہی ہیں. یہ آج ایک نئی روایت ڈالی جا رہی ہے. ایک زمانے میں ہماری میڈیا، ہماری عدلیہ یہ کردار ادا کرتی رہی ہے اور آج بھی کر رہی ہے. آج ان کے شانہ بشانہ پاکستان کی سول سوسائٹی، ہمارے وکلا، دانشور بھی کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں جو بنیادی حقوق ہیں، جو آئین میں درج ہیں، ان کا احترام کرو. کیا بنیادی حقوق جن کو سلب کرنے کی روایت ڈالی جا رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں تیار ہو؟ الحمدللہ یہ دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا. تیسری بات، IMF اور PDM کی ناکام 10 ماہ کی کارکردگی. یہ بتاؤ، یہ تو آئے تھے نا معیشت کو سنبھالنے، اسمبلی یہ آئے تھے مہنگائی کم کرنے. کم ہوئی یا بڑھ گئی؟ آٹا مل رہا ہے؟ گیس مل رہی ہے؟ بجلی دستیاب ہے؟ اچھا پیٹرول تو سستا ہو گیا ہوگا؟ نہیں ہو گیا یار. ذرا پیٹرول پمپ سے چیک کر کے آؤ. اچھا کھاد تو معافی مقدار میں. اچھا ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا؟ ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا. آج یہ جو منی بجٹ، یہ منی بجٹ جو قومی اسمبلی میں 2 دن پہلے پاس کیا ہے، لاہور کے لوگوں، پاکستان کے لوگوں، کیا اس منی بجٹ کو، ان ٹیکسوں کے بوجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر نہیں ہو تو کیا باہر نکلو گے؟ قدم بڑھاؤ گے؟ کندھے سے کندھا ملاؤ گے؟ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ ہو جاؤ گے؟ کہتے ہیں رانا صاحب کہتے ہیں بڑی سختی کروں گا، بڑی سختی کروں گا. سختی برداشت کر لو گے؟ کہتے ہیں رات کو سونے نہیں دوں گا، جگراتا کاٹ لو گے؟ کہتے ہیں گھر سے کھانا بھی نہیں آئے گا، روکی سوکھی کھا لو گے؟ اگر قوم تیار ہے تو انشاءاللہ آج بارش کا پہلا قطرہ ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہے. اور جیسے جیسے یہ بادل پشاور کی طرف، پشاور سے ہوتے ہوئے راولپنڈی کی طرف، راولپنڈی سے ہوتے ہوئے فیصل آباد کی طرف، فیصل آباد سے ہوتے ہوئے گجرانوالہ کی طرف، گجرانوالہ سے ہوتے ہوئے ملتان کی طرف برسیں گے تو لگے گا کہ سردیوں کی نہیں، ساون کی بارش آ گئی ہے. اب میں ہمارے فوکل پرسن اعجاز چودھری صاحب، آپ کی اجازت سے کیونکہ آپ روح رواں ہیں، فوکل پرسن ہیں اس تحریک کے، وہ تو نہیں آئے، وہ تو ہمیں لینے نہیں آئے. کیا آپ سب ہمارے ساتھ وہ نہیں آئے؟ CCPO کے دفتر گرفتاری دینے کے لیے، چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر آؤ، کنٹینر سے اترتے ہیں اور CCPO کو کہتے ہیں یہ ہاتھ بھی حاضر ہے. ہتھکڑی نکال 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 نکال، یہ ہاتھ تیرے آزمائے ہوئے
ہوں گے اور آزمانے ہوں گے. آؤ چلتے ہیں گرفتاری پیش کرنے کے لیے, اور اگر نہیں آئیں گے تو پھر آ جائیں گے. آ جاؤ. آج میں الیکٹڈ نہیں ہوں, آج میں سلیکٹڈ ہوں. نام سلیکٹ کیا ہے جیل جانے کے لیے. اس سے زیادہ 15 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پارٹی میں اپنے خان کے ساتھ. سے کہہ رہا ہوں کہ میں سلیکٹڈ ہوں اور میرے خان نے مجھے سلیکٹ کیا ہے جیل جانے کے لیے. آج کل جو نعرہ لگ رہا ہوتا ہے نا زمان پاک میں, جب ہم لوگ وہاں ہوتے ہیں, جہاں پہ بھی ہوتے ہیں, کہ کسی کے خون سے رنگ آئے گا, سب ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر میرے خون سے انقلاب آنا ہے تو لے لو آج جان میری, انقلاب آنے دو. آج میں جان دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ میرا ملک ٹھیک ہو جائے, میرے ملک کے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے, میرے ملک کے جتنے بھی جو بھی کام ہونے ہیں, جو مشکلات ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب بتا بھی چکے ہیں. اگر میری جان دینے سے ہوتا ہے تو میں تیار ہوں. ان چوروں کا اس ملک میں کچھ نہیں ہے. نہ ان کے بچے یہاں ہیں, نہ ان کے پیسے یہاں ہیں, نہ ان کی اولادیں ہیں یہاں پہ ہیں, ان کے علاج باہر ہیں, ان کی جائیدادیں باہر ہیں. یہ صرف آپ کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. اس ملک میں ہمیں لوٹتے ہیں اور سب کچھ باہر لے جاتے. ان کا صرف لٹیرا خانہ یہاں کھلا ہوا ہے پاکستان کے اندر. جس وقت یہ یہاں آتے ہیں ہماری جیبیں خالی کرتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں اس ملک سے. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی قیادت میں ہم سب نے ان کو نکل کے جانے نہیں دینا. اس دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرنا ہے, اس دفعہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اس ملک سے. وعدہ کرو. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان, تیری جان میری جان. بہت شکریہ. جو اور سینیٹر ولید اقبال سابق صوبائی وزیر ہیں, ہمارے پرانے جو سینئر عہدیدار ہیں کچھ وہ ہیں, اور کوئی 200 کے قریب کارکن ہیں جنہوں نے. اگر آپ کو گرفتار نہیں کرتے, کل تک پلان تھا, لیکن آج صبح آپ نے دیکھا پارٹی آفس میں بھی, یہاں پہ بھی, تو یہ سب لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور کے اوپر گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے لیے. نہیں, اگر گرفتاری نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم جو ہے قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. آپ کے سامنے ہم نے 27 سال جو جدوجہد کی, ہم نے ہمیشہ پورا من جو ہے احتجاج کیا ہے, چاہے وہ دھرنے ہوں, ریلیاں ہوں, چاہے جلسے ہوں. اور ہم جو ہے کسی طور پہ بھی جو ہے آج تک جو بھی جدوجہد ہماری رہی, ہم نے کبھی بھی خلاف قانون کوئی ایسا کام نہیں کیا. آج ہم جو آئے ہیں یہاں پہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جیل میں جانے کا. ہم اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کرنا ہے. یہ اب حکومت کے اوپر ہے جو کس طرح سے اور کب گرفتار کرتی ہے. چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ چودھری پرویز لائی پی ٹی آئی میں شمولیت کر چکے ہیں کہ آج وہ بھی گرفتاری کے لیے آئیں گے. ابھی تک ان کے آنے کی کوئی اطلاع ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دیکھیں, جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ قیادت کا فیصلہ تھا, اس کے مطابق ہی لوگوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ. بہرحال وار یہ آج پہلا دن ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہر روز ایک نئے شہر سے لوگ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کریں. چودھری پرویز لائی کی مشاورت میں کوئی اجلاس میں کوئی موجودگی کا اظہار نہیں ہے. کس کا؟ چودھری پرویز لائی صاحب مشاورت کا حصہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری پرویز لائی صاحب بھی ظاہر ہے ہمارے الائز ہیں, 3.5 سال ہمارے ساتھ رہے. اس آئینی سیاسی جنگ میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے ساتھ ہی رہے. شکریہ. چیمہ کو, مدنی کو, فواد بھنر کو